روزے کی بعض سنتیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی سنتیں کیا ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ روزے کی سنتیں بہت ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ پہلی سنت، روزے دار کے لیے مسنون ہے کہ جب اسے کوئی گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو وہ اس سے بہتر اور اچھا سلوک کرے اور اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کی دلیل سماعت کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا روزہ دار کسی کو گالی گلوچ نہ کرے اور نہ ہی جہالت کے کام کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اسے گالی نکالے تو روزے دار کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور شہوت ترک کرتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ دوسری سنت، روزہ دار کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923، صحیح مسلم حدیث نمبر 1095۔ تیسری سنت، سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جناب انس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا؟ وہ کہنے لگے، تقریباً 50 آیت جتنا وقت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1921۔ چوتھی سنت، افطار میں جلدی کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے ان میں خیر و بھلائی موجود رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957، صحیح مسلم حدیث نمبر 1098۔ آپ مزید تفصیل کے لیے سوال نمبر 49716 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ افطاری رطب یعنی تازہ کھجوروں سے کی جائے۔ اگر رطب نہ ملیں تو پکی ہوئی کھجوروں سے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطاری کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے قبل چند رطب کھجوروں کے ساتھ افطاری کرتے تھے۔ اگر رطب کھجوریں نہ ہوتی تو پکی ہوئی کھجوروں سے افطاری کرتے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر افطاری کر لیتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2356، سنن ترمذی حدیث نمبر 696، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ چھٹی سنت، یہ بھی سنت ہے کہ افطاری کے وقت دعائے مسنونہ پڑھی جائے۔ افطاری کے وقت مسنون دعا میں بسم اللہ بھی شامل ہے، بلکہ یہ تو صحیح قول کے مطابق واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور افطاری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے جو کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب ثابت ہو گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2357، سنن بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور لوگوں میں ایک معروف دعا بھی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔
اور اس کی سند میں ضعف ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطاری کی، اے اللہ مجھ سے یہ قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ احادیث میں روزہ دار کی دعا کے بارے میں فضیلت وارد ہے۔ نمبر 1، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، والد کی دعا، روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا۔ سنن بہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1797 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، ابو امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالی آزادی دیتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 21698۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ہر دن اور رات یعنی رمضان میں اللہ تعالی آزادی دیتے ہیں، اور ہر دن اور ہر رات میں مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 37745 اور سوال نمبر 37720 اور اسی طرح سوال نمبر 13999 اور 14103 کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39462۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔